أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس قدر آسان ہو وہ خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا آخرت کے بارے میں غور کر سکو۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت بہتر ہے، اور اگر تم ان کو خرچ میں شامل رکھو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہیں بھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ مصلحت کی رعایت کرنے والوں میں سے کون بگاڑا کرنے والا ہے اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں زحمت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت میں کن لوگوں پر خرچ کیا جائے اور کیا خرچ کیا جائے یہ تذکرہ تھا، چنانچہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى کن لوگوں پر خرچ کیا جائے اس کا مصرف بتلایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا خرچ کیا جائے تو یہ بھی کہا تھا کہ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرچ پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اور ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خرچ کی طرف بار بار متوجہ فرما رہے، یہ سوال کیا کیا سارا مال خرچ کر دیا جائے یا پھر کتنی مقدار میں خرچ کیا جائے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلِ الْعَفْوَ کہ جو بسہولت اور آسانی جو خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کیا جائے۔ العفو کے سلسلے میں مختلف توجیحات حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما یفضل عن اہلک تمہارے گھر والوں پر خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، مجاہد، عطا، اکرمہ، سعید ابن جبیر، محمد ابن کعب القرظی، حسن بصری، قتادہ، قاسم، سالم، عطا خراسانی، ربی ابن انس رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام حضرات نے کہا کہ العفو ہوا الفضل، یعنی جو زائد مال ہے وہ خرچ کیا جائے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسر من کل شیء کہ ہر شے میں سے کچھ نہ کچھ مال خرچ کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے تمام مفسرین حضرات کے اقوال کا، اس کے اخراجات پورے ہو کر جو مال بچ جائے وہ راہ میں خدا میں خرچ کر دیا جائے، اور جس کے خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کو کوئی زحمت نہ ہوتی ہو، کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ تم اپنا پورا مال اس طرح خرچ نہ کر دو کہ پھر کنگال ہو کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے۔ پچھلی آیت یسألونک ماذا ينفقون کے ضمن میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ ایک صحابی نے اپنے پاس جو کل مال تھا اس کو لا کر پیش کیا اور کہا کہ بس اتنا ہی مال میرے پاس ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے ان سے اعراض کیا، وہ آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے انہوں نے آئے، آخر میں اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور زور میں دے مارا کہ اگر ان صاحب کو وہ لگتا تو چوٹ آ جاتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنا کل سرمایہ لا کے پیش کر دیتا ہے اور اس کو صدقہ کر دیتا ہے اور پھر کنگال ہو کر بیٹھ جاتا ہے حسرت کرتے ہوئے، کہ اپنی ذات سے خرچ کرنے کی ابتدا کرو اور اپنی ذات پر صدقہ کرو۔ فَإِن فَضُلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائیں تو پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فَإِن فَضُلَ عَنْ أَهْلِكَ فَلِذِي قَرَابَتِكَ گھر والوں پر خرچ کرنے کے بعد بھی بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ فَإِن فَضُلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا کہ اپنے
رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی اگر بچ جائے تو پھر اس طرح لٹاؤ، جو بھی ضرورت مند ہے محتاج ہے ان پر خرچ کرو۔ تو پیچھے بتلایا گیا کہ اسلام نے انسان کو خرچ کرنے کی بھی بڑی عمدہ ترتیب بتلائی ہے اور اس کی صحیح شکل اور صورت انسان کے سامنے رکھی ہے، اس کی رعایت کرے تو انسان دنیاوی اعتبار سے بھی وہ عافیت کی زندگی اس کی گزرے اور آخرت میں بھی وہ سرخ روح ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ تمہارے سامنے تمام نشانیاں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی تمام احکامات بتلاتے ہیں اور تمام ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تمام ہی باتیں واضح فرمائی ہیں، تمام احکامات بیان فرمائے، تمام مسائل بیان فرمائے، کس طرح خدا کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے، کس طرح رسول کی اطاعت کرے، آخرت پر کیسا ایمان لائے اور اس کے لیے کیسے اعمال کرے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے سلسلے میں بھی کہ دنیا کی زندگی بھی کیسی گزارے، کیا سب کچھ لٹا دے یا پھر یہ ہے کہ دنیا کی بھی زندگی ٹھیک سے گزارے اور آخرت کی بھی، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر قرآن پاک میں غور کرے، احادیث میں غور کرے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائے تو انسان نہ دنیاوی اعتبار سے اس کو بھٹک سکتا ہے، نہ اخروی اعتبار سے ہی وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دعوت دی انسان کو کہ وہ غور و فکر کر کے زندگی گزارے، دنیا کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی، دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھے، آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھے کہ دنیا بہرحال دار الغرور، دھوکے کا گھر ہے، دنیا ختم ہونے کی والی جگہ ہے، دنیا بہرحال بہت جلد فنا ہونے والی جگہ ہے، یہ غور و فکر کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں انسان کی آزمائش ہونا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں انسان خوشی و غم سے اور پریشانیوں اور مشقتوں سے اس کو دوچار ہونا ہے۔ یہ دنیا دار الامر ہے، دنیا کھیتی بونے کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے دار الجزا ہے، فصل کاٹنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ کمایا اس کو بدلہ ملنا ہے، اچھائی کی تو اچھا بدلہ ملنا ہے، اگر خدا نہ خواستہ برائی کی برا بدلہ ملنا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے سلسلے میں کہا کہ لتعلموا فضل الآخرۃ علی الدنیا، اللہ تعالیٰ تمام باتیں اس لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم آخرت کی فضیلت کو، آخرت کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو جان سکو دنیا کے مقابلے میں۔ اور پھر کہا کہ فآثروا الآخرۃ علی الاولی، آخرت کی عظمت، آخرت کی اہمیت مسلم ہے، یقینی ہے، اور دنیا کی فنا یہ بھی یقینی ہے۔ فآثروا الآخرۃ علی الاولی، کہ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دو، آخرت کو دنیا کے مقابلے میں اہمیت دو، دنیا کے لیے آخرت کو برباد نہ کرو، دنیا کے لیے آخرت کو تباہ نہ کرو۔ جو لوگ گزرے ہیں ان کے تاریخ پر کبھی نگاہ ڈالے، کبھی فرعون کے، کبھی حامان کے، کبھی قارون کے اور دیگر جو دنیا میں نافرمان رہے ہیں ان کے انجام پر غور کرے۔ فرعون یوں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال کا اس کو وقفہ دیا گیا، لیکن اس نے انکار کیا، آخر انجام کیا ہوا ہے؟ ڈوب گیا۔ ابو جہل جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کتنے سال جیا ہو؟ بڑے مشکل سے 11-12 سال ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، انجام کیا ہوا؟ ہمیشہ کی ناکامی اس کے لیے مقدر۔ ہرقل جس روم کا بادشاہ تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر نبی جانتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، صرف دنیا کی حکومت کے لیے۔ انجام کیا ہوا؟ کتنے سال اس نے حکومت کی؟ یوں آتا ہے کہ 30 یا 31 سال بس اس کا دور حکومت رہا، فنا ہو گیا، اب دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں، اور دنیا کے اس کے جو مزے تھے وہ ختم ہو گئے۔ یزید ابن معاویہ، اس کا دور حکومت کل کتنا رہا؟ یوں آتا ہے کہ 60 سے لے کر 64 تک صرف 4 سال اس کا دور حکومت رہا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے حق میں لعن طعن اور اس کے لیے بد دعائیں امت کی طرف سے پہنچ رہی ہیں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایسے اہل مدینہ کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں نافرمانی کر کے گئے، دنیا سے گزر گئے، یا دنیا میں اور جنہوں نے نافرمانی کی، انسانیت کو پر ظلم ستم کیا، نبیوں کو ستایا،
آخر ان کو کیا ملا؟ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. اور جبکہ ان کے بالمقابل جو صحابہ کرام امتحانات سے گزرے اور دنیا میں جنہوں نے تکالیف برداشت کی، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، یہ حضرات ان کی کتنی زندگی تکلیفوں میں رہی، 30 سال، 40 سال، 10 سال، 12 سال دنیا کی زندگی آخر ختم ہوئی اور پھر ابد الآباد کی کامیابی کے وہ مستحق قرار پائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کے مزے اور یہ سب ختم ہونے والے، اور یہاں کی تکلیفیں بھی ختم ہونے والی ہے. اس لیے آدمی، اللہ بار بار فرمائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ وہ آپ سے یتیموں کے سلسلے میں پوچھتے ہیں. یتامہ یتیم کی جمع ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتما بعد البلوغ، کہ سن بلوغ کے بعد کسی پر یتیمی کا حکم نہیں لگتا. تو ہر ایسا بچہ اور بچی کہ جس کا باپ کا اس کے سن بلوغ کے پہنچنے سے پہلے انتقال ہو جائے، اس پر یتیم کا حکم عائد ہوتا ہے. یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے اصلاح، ان کی تعلیم تربیت، ان کے مال کی نگرانی، ہر اعتبار سے ان کی خیر خواہی کا اسلام نے حکم دیا ہے. اور اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو. ایسے ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص جو کسی یتیم کا سرپرست ہے، اس کو یہ یاد دلایا کہ آج تو یتیم اور ایک معصوم کا سرپرست ہے اور وہ بچہ تیرے ماتحت ہے. کبھی یہ بھی تصور میں لائے کہ تم دنیا سے رخصت ہو گئے اور تمہاری یتیم اولاد کسی دوسرے کی سرپرستی میں اگر ہے اور وہ اگر اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا ہے، اس پر ظلم ڈھاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیتا ہے یا اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، آپ کے دل پر کیسی چوٹ لگے گی اور آپ کو اس کا کیسا احساس ہوگا. تو کوئی شخص اگر انتقال کر گیا اور اس کی نابالغ اولاد تمہارے زیر سرپرستی ہے تو کہا کہ ان کے سلسلے میں بھی تم ایسا ہی ڈرو جیسے تم اپنے اولاد کے سلسلے میں ڈرتے ہیں. اللہ فرماتے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی اور کئی فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کہا کہ آگ بھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی شدت کے ساتھ یتیموں کے سلسلے میں تاکید آئی. چنانچہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ آیات نازل ہوئی تو یتیموں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئے اور ان سے ان کے مال اور ان کی ہر چیز سے بہت زیادہ اجتناب کرنے لگے کہ یتیم کی کوئی چیز استعمال میں نہیں لاتے. ان کا کھانا الگ، ان کا پانی الگ، ان کے اسباب زندگی الگ. تو اس طرح وہ احتیاط برت رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی شدت تھی اور ایک طرح کا اس میں بہت زیادہ کلفت بھی تھی، تکلیف بھی تھی. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بزبان قال یا بزبان حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ آپ سے یتیموں کے سلسلے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ہدایت دیتے ہوئے قل اصلاح لهم خیر، ان سے کہہ دو کہ ان کی مصلحت کی رعایت کرنا یہ بہتر ہے. قربان جائیے کیسا جامع لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کے مال کی حفاظت یہ بہتر ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کی تربیت بہتر ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کا دیکھ بھال بہتر ہے. اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے. اس میں ایسی جامعیت ہے کہ جس میں ایک یتیم کے سلسلے میں جو بھی باتیں عائد ہو سکتی ہے، جو بھی باتیں آ سکتی ہے وہ اس جملے کے تحت آ گئی. اس جملے میں جہاں اس کے مال کی حفاظت یہ بھی اس میں داخل ہے، ایسے ہی اس کے مال کی بڑھوتری کی فکر یہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ولیا یتیما لہ مال فلیتجر فیہ ولا یترک حتی تاکل الصدقۃ، کہ جو کسی یتیم کا سرپرست ہے اور اس یتیم کا مال بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مال میں تجارت کرے اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کرے، اس کے بڑھوتری کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ صدقات میں ہی وہ مال ختم ہو جائے. اگر مال ہے تو اس میں تجارت کرے، اس کی نگرانی کرے، اس کو فروغ کی کوشش کرے. تو ایک طرف مالی اعتبار سے اس کی اصلاح
یہ بھی پیش نظر ہو، دوسرے طرف اس کی کہا کہ آخرت کے اعتبار سے بھی اس کی تربیت صحیح ہو، تو ان کے دینی فائدے کا بھی، دنیاوی فائدے کا بھی، ان کے حال کے فائدے کا بھی، ان کے مستقبل کا فائدے کا بھی، ان کے جانی اور مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کہا کہ ان کی اصلاح اور ان کی رعایت یہ کہا کہ بہتر ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہو وہ تمہارے بھائی ہے۔ عام طور پہ کہا کہ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فِي التِّجَارَةِ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ، کھانے پینے میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں، اگر اپنی تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں ان کے مال کو بھی شامل کر کے ان کے مال کو فروغ دیتے ہیں، یا پھر ایسے ہی اور ان کو زندگی گزارنے میں اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ کہ وہ تمہارے بھائی ہے، کوئی پرائے نہیں ہے۔ وہ اگر حقیقی بھائی نہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، اور دین کا رشتہ، دین کا کی نسبت کا نسبی نسبت سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو کیا جامعیت ہے اس میں بھی اندازہ لگائیے، کوئی ایک پہلو کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں مبہم رکھا، تو مبہم میں یہ اس کے اندر گنجائش ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں کہا کہ اگر ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو، ان کی اصلاح اور ان کی تربیت، ان کے مفاد اور ان کے فائدے کو پیش نظر رکھ کے، تو کہا کہ یہ تمہیں اجازت ہے اور کہ وہ تمہارے آخر بھائی ہے۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کیا پیارا جملہ ہے کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ شریک کر لو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی یہ انوکھی بات نہیں کہ وہ آخر تمہارے بھائی ہے۔ محبت کا اور نسبت کا واسطہ دیا، اور پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ تعالیٰ کون مصلح ہے، کون اس کا خیر خواہ ہے اور کون اس کا بگاڑ کرنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اس کو یاد دلایا کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا دوسروں سے چھپ سکتا ہے، دوسروں کے آنکھ پہ تو پردہ ڈال سکتا ہے، دوسروں کے آنکھ میں تو دھول جھونک سکتا ہے، اور دوسرے کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اس میں اصلاح کرنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا، تم کو پریشانی میں ڈال دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت اور آسانی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی تم کو زحمتوں میں، مشکلوں میں تمہیں پھنسائے رکھتا اور تم کو مشکلوں میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا ہے۔ جہاں بھی زندگی کا کوئی مشکل مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آسانی کا معاملہ فرمایا، پوری شریعت کو ٹٹول لیے، پورے دین کو کھنگا لیے، کہیں ایک حکم ایسا نہیں دکھتا کہ جو انسان کے طاقت اور اس کے قوت سے اور اس برداشت سے جو باہر ہو۔ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر اس کے لیے سہولت آ جاتی ہے، اور اس کے لیے نرمی کا معاملہ آتا ہے اور اس کو معذور قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں چاہتا۔ فرمانے کہ اگر چاہتا تو اللہ تمہارے لیے دشواری پیدا کرتا، تمہیں مشقت میں ڈالتا، یتیموں کے سلسلے میں بھی اور دیگر اور مسائل میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور تمام ہر چیز پر وہ غالب ہے، اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں آ سکتی، اور حکیم، اور اس کا ہر معاملہ حکمتوں پر مبنی ہے۔ تو یتیموں کے سلسلے میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے، یتیموں کے مال میں عام طور پر بے جا کے تصرف ہوا کرتے ہیں، اور یتیموں کے سلسلے میں ان کے مال میں ظلم اور غبن ہوا کرتا ہے۔ تو ایک شخص اگر انتقال ہوا، اب اس کے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے 2 بیٹے بڑے بالغ ہیں، 2 بیٹے نابالغ ہیں، تو اب جو بالغ اولاد ہوگی وہی اس میں کل وہ پورے طرح سے متصرف ہوتے ہیں، پورے طرح سے اس میں ان کو بالادستی ہوتی ہے، اور وہی جس طرح چاہتے ہیں منمانی کرتے ہیں، اور وہ یہ جو یتیم ہوتے ہیں وہ بیچارے بالغ ہونے کے بعد عام طور پہ اپنے حق سے وہ زیادہ تر محروم رہتے ہیں۔ تو اس لیے خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے کہ جو بڑے بھائی ہے یا چچا تایا ہے یا اور دیگر خاندان کے جو افراد ہیں، کہ خاندان کا ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کو مال ہے اس بچے کا، اس میں کوئی بیجا کا تصرف نہ ہو۔ ایسا ہی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی ہے اور بیوی چھوٹے بچے ہیں، تو بیوی بھی کہا کہ اس کے اپنے جو حق ہوگا اس کے میراث میں 8واں حصہ اس میں تو مختار ہوگی، لیکن وہ یتیم بچوں کا جو مال ہے ان کے سلسلے میں وہ مختار نہیں ہوگی۔ ان کے خیال یتیموں کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔